بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا اور بہتر دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں سال میں جو اچھا دن ہے وہ عرفات کا دن ہے، اور ہر ہفتے میں جو اچھا دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور مہینوں میں دنوں کے حساب سے جو اچھا دن ہے وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور راتوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رمضان کے آخری 10 راتیں افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اللہ نے جمعہ کے دن ان کو جنت میں داخل کیا، اور جمعہ کے دن ہی ان کو اتارا، جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جب وہ دعا مانگتا ہے کوئی تو اللہ وہی چیز عطا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں یہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اس نے بزرگوں نے لکھا اگر بندہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا تو کم از کم توبہ بھی نہ چھوڑے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ گناہ کرے ہی نہ، اور اگر گناہ کر لیتا ہے اور گناہ نہیں چھوڑ سکتا تو کم از کم بزرگان دین کی یہ ہدایت ہے کہ انسان کم از کم توبہ بھی نہ چھوڑے، اس کی برکت سے گناہ بھی چھوٹ جائیں گے جب انسان توبہ کرتا رہے گا۔ اور ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک بندہ گیا، اس نے کہا حضرت میرے اتنے گناہ ہو چکے ہیں کہ میں نے دنیا میں کوئی ایسا گناہ والا کام نہیں چھوڑا، کوئی ایسا گناہ نہیں جو میں نے نہ کیا ہو، اور میں توبہ تو کرتا ہوں لیکن مجھے تسلی نہیں ہوتی کہ کیا اللہ مجھے اتنے گناہوں کے بعد بھی معاف کر دیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا میرا بھائی دیکھو، وہ کراچی کا آدمی تھا، تو آپ نے فرمایا کراچی کے ساتھ سمندر ہے؟ کہنے لگا جی ہاں بالکل ہے۔ فرمایا کراچی کی ساری گندگی، کراچی کے سارے گندے نالوں کا پانی اس سمندر میں گرتا ہے؟ کہنے لگا جی بالکل گرتا ہے۔ فرمایا ایک موج آتی ہے وہ سب کو بہا لے جاتی ہے، سب کچھ پاک ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح چاہے تمہارے گناہ جتنے بھی ہو گئے ہیں، جتنے بھی زیادہ ہیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت کی ایک موج آئے گی تمہارے سارے گناہ بہا کر لے جائے گی۔ بات یہ ہے کہ حضرت تھانوی اپنے متعلقین کو فرماتے تھے کہ چلنے پھرتے ہوئے یہ ہمیشہ یہ نعرہ لگایا کرو یا حلیمو یا کریمو یا واسع المغفرات۔ اللہ تو واسع المغفرہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ سب کے سارے گناہ معاف کرے تو اس کی رحمت میں کیا کمی آئے گی۔ اس لیے آپ بھی سب کوشش کیا کریں کہ جمعے کا دن ایک ایسی گھڑی ہے، اب وہ کب یہ اللہ نے چھپا لی ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ صبح سے طلوع شمس سے وضو کر کے آ جائیں اور مسجد میں بیٹھ جائیں اور عبادت کریں، کیونکہ سارے دن میں کوئی نہ کوئی گھڑی تو آئے گی، اور آپ اس نیت سے بیٹھیں کہ اور دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ جب خطیب خطبہ دے کر بیٹھتا ہے اور دوسرے خطبے کے لیے اٹھتا ہے تو اس دونوں خطبے کے درمیان جو تھوڑا سا وقت ہے یہ بہت قیمتی ہے، یہی وہ گھڑی ہے۔ لیکن زیادہ تر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ عصر سے لے کر مغرب تک کا جو ٹائم ہے وہ اس دوران یہ گھڑی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کر لیتے ہیں۔ انسان سارا دن ضروری کام کرتا ہے، 24 گھنٹے کام کرتا ہے، اگر جمعہ کے دن ٹائم نکال کر عصر سے مغرب تک بیٹھ جائے تو وہ گھڑی یقیناً اس کو مل جائے گی۔ حتیٰ کہ علماء کی اس میں بحث ہے کہ یوم الجمعہ زیادہ افضل اور بابرکت دن ہے یا یوم العرفات؟ تو علماء نے اس کو یوں جمع کیا ہے کہ یوم عرفات سال میں شان و شوکت والا دن ہے، اور یوم جمعہ جو ہے وہ ہفتے میں شان و شوکت والا دن ہے۔ اور اس میں برکت والی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ نے ایک گھڑی ایسی رکھی ہے جس کو چھپا دیا گیا ہے، کیونکہ اعلیٰ چیزیں ہمیشہ چھپا دی جاتی ہیں۔ لیلۃ القدر ہے، اللہ تعالیٰ نے چھپا دی، لیلۃ القدر تو ہے لیکن کب ہوگی لا يعلم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے کبھی 21ویں رات لیلۃ القدر کی ہو، کبھی 23ویں رات لیلۃ القدر کی ہو، کبھی 25ویں ہو، کبھی 27ویں ہو، کبھی 29ویں ہو،
اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں جو بھی دعا کرو گے قبول ہوگی۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ گھڑی کون سی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ جب خطیب ممبر پر بیٹھ جائے اور اذان نہیں ہوئی ابھی اور خطبہ بھی شروع نہیں ہوا تو اس دوران جو ٹائم ہے، جو وقت ہے، وہ بعض علماء نے کہا ہے یہ اس گھڑی کا ٹائم ہے۔ اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ امام پہلا خطبہ دے کر بیٹھ جائے اور جتنی تک دوسرے خطبے کے لیے نہیں اٹھتا، یہ جو ٹائم ہے، یہ گھڑی بھی یقیناً وہ ہو سکتی ہے۔ اس دوران جو بھی اللہ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دعا شریعت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، مثلا کسی رشتہ داری کو توڑنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، کسی کی ہلاکت اور کسی کی بربادی کے لیے وہ دعا نہیں ہونی چاہیے۔ اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس گھڑی کا وقت عصر سے لے کر مغرب تک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس عمل کریں اس بات پر، اور جمعے والے دن اس گھڑی کو تلاش کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں فی الفور قبول کرے گا۔